الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تم چاہے چپ کے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہیں، وہ تو تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، حالانکہ وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ 29واں 29 پارہ ہے یہ پورے، تقریباً اس میں سارے کے سارے مکی سورے ہیں، اور مکی سوروں میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر دو قسم کی باتیں دی ہیں۔ ایک عقائد، توحید، رسالت، آخرت، اور دوسرے معاشرے میں پائی جانے والی بنیادی جو برائیاں ہیں ان کے بارے میں صرف تبصرہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ یہ ظاہر کر دیا گیا کہ یہ چیز تمہارے خالق، تمہارے مالک، تمہارے آقا، زندگی موت کے مالک کے قریب ناپسندیدہ ہیں، اور یہی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ان چیزوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ تمہیں ثابت کر کے بتائیں گے کہ ان چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں کے عمل کرنے سے تمہاری زندگی، تمہارے معاشرے کو یعنی حیات ملے گی، پریشانیاں کم ہوگی، مشکلات کم ہوگی، ناانصافی ختم ہو جائے گی، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ سورہ ملک، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ملتا ہے کہ سورۃ الملک مصباح القرآن، یہ قرآن کا چراغ ہے۔ مختلف سوروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام دیے ہیں، اور سورہ ملک کو مصباح کا نام دیا، چراغ کا نام دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس کو اخلاص سے سمجھ کر، اس پر ایمان لا کر، اس کی آیتوں پر توجہ دیتے ہوئے، ایمانیات کو مضبوط کر کے اگر اسے پڑھا جائے گا تو اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ او کما قال، اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نہایت بزرگ و بہت برتر ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات دہرائی ہے۔ دوسرے لوگوں نے جو تحریفیں کی ہیں کتابوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے، کہ اللہ نے کائنات 6 دنوں میں بنائی، the 7 day he rested، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، اور بار بار یہ اعادہ کیا ہے، اپنی بات کو دہرایا ہے کہ میں کائنات کی تدبیر کر رہا ہوں۔ حالانکہ اب اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جس پلاننگ کے تحت کائنات بنائی تھی وہ پوری پلاننگ لوح محفوظ میں اس نے محفوظ کر دی، ریکارڈ کر دی اسے۔ اب اس کے مطابق دنیا چل رہی ہے۔ ہاں، اگر اس کے مخلص اور نیک بندے جب دعائیں کریں گے تو پھر وہ اپنی لکھی ہوئی تحریر میں، اپنی بنائی ہوئی اسکیم میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں لا سکتا ہے، اس سے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہر کسی سے سوال کرنے کا مجاز ہے، لیکن کوئی اس بات کا حقدار نہیں کہ وہ پلٹ کر اللہ سے سوال کر سکے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے واضح کیا، ہم نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا، اس سے کہ یہاں دیکھیے خاص بات ہے، الذی خلق الموت، موت پہلے ہے، یعنی انسان تو موجود نہیں تھا اس دنیا میں، تیرا وجود ناپید تھا، تجھے زندگی بخشی، موت دے گا، پھر دوبارہ حیات ہوگی، 2 موتیں 2 زندگیاں، اور دوسری زندگی ابدالآباد کے لیے ہوگی۔ اللہ کے ماننے والوں کے لیے، اگر وہ خالص ہیں،
گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے جنت. گناہ ماننے والے ہیں، گنہگار ہیں، سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد میں لوٹ کر جنت میں آ جائیں گے. اب جنہوں نے اللہ کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کی کتابوں کا، تعلیمات کا مکمل انکار کیا یا مسلسل شرک کیا اس کی ذات میں، تو پھر ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونکا جائے گا. تو اللہ نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اس لیے شروع کیا، لیبلوکم. یہ بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے، تمہیں آزمانے کے لیے یہ زندگی موت کا سلسلہ شروع ہے. اللہ تعالیٰ خیر کے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے ایوکم احسن عملا، کہ تمہیں اچھے عمل کون کرتا ہے. خود غرضی بری چیز ہے، اس کے برخلاف اپنا حق کسی کو دے دینا، بلکہ اس کے حق سے اسے زیادہ دینا، یہ احسان کا درجہ ہے. اس کا حق برابر دے دیا یا تم نے عدل کیا، اپنے حق، اس کے حق سے اسے زیادہ دیا، یہ احسان کے درجے میں آ گئے. اور اللہ کو احسان بہت پسند ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے بارے میں دورہ کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، دیکھو کسے سجایا ہے ان کو، آسمان دنیا کو مصابیح کے ساتھ. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اب شیاطین کو اوپر جانے سے منع کیا گیا، انہیں ایک آگ کا گولا آ کر ان کا پیچھا کرتا ہے. قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ وہاں کچھ لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے تو ان کے داروغہ جہنم کے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ آیا تھا، لیکن ہم نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ نے کچھ نازل کیا ہے. وہ خود اپنے آپ سے پلٹ کر کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل، کاش ہم نے بات سن لی ہوتی، کاش ہم نے تھوڑی عقل لگائی ہوتی، آج ہم دوزخی نہیں ہوتے. لیکن اب اس وقت اعتراف جرم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے برخلاف جو لوگ بغیر اللہ کو دیکھے نبی کی باتوں پر اور کائنات پہ غور کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور اللہ کون ہے جان لو. تم چپ کے آہستہ تنہائی میں بات کرو یا زور سے بات کرو، اللہ تو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو جان لیتا ہے. الفاظ تو بڑی دور کی اور بات کی بات ہے، اس لیے کہ کیا وہی نہیں جانے گا جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، وہ بڑا لطیف الخبیر ہے. آسمان کے پرندوں کو دیکھو، یہ جب اڑتے ہیں تو ان کو کون فضا میں، ہوا میں کون تھام کے رکھتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ایک دھمکی دی. ان کا سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمپل سا سادگی سے جواب دیجئے، قل انما عند اللہ، انما العلم عند اللہ. اس قیامت کی گھڑی کا علم مجھے نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، خاتم النبی ہوں. قیامت کب آئے گی مجھے نہیں معلوم، البتہ میں کچھ نشانیاں بتاؤں گا، اور وہ نشانیاں آج کے مسلمان ساری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ ان عربوں کو جن میں یہ کلام اتارا گیا تھا، جہاں پانی کی مقدار بڑی کم ہوتی تھی، خاص طور پہ میٹھا پانی، ورنہ اطراف میں تو سمندر پھیلا ہوا ہے، کھارے پانی کا ہے، ان سے پوچھ رہا ہے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بتاؤ تم نے کبھی سوچا بھی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، کہیے ان سے، کبھی تم نے سوچا تمہارے کنووں کا پانی اگر اللہ زمین میں اتار دے تو کون ہے اس پانی کی بہتے ہوئے سوتے نکال کر تمہیں لائے گا اور تمہیں ندیوں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں تمہیں دوبارہ پانی پینے سے، تمہارے پینے کا پانی فراہم کرے گا. سورہ قلم یہ وہ دور کے سورے ہیں مکے میں جب رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ چپ کے کہتے تھے ایک دوسرے کے سامنے، پتہ نہیں یہ اتنے اچھے صاحب تھے، ہم ان کو صادق و امین کہتے تھے، لیکن آج ان کو کیا ہو گیا ہے اللہ جانے، کہ لگتا ہے کہ ان پر جنہوں نے سایہ کیا ہے، یہ دیوانے ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، مجنون ہو گئے. ایسی باتوں کو سن کر اللہ نے قسم کھائی ہے قلم کی، نون والقلم وما یسطرون، اس قلم کی جو اسے لکھا جاتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. آپ کے لیے یہ کام کرنے کی وجہ بہترین اجر ہے، اور آپ کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
ملاوٹ کرے گا، ناجائز ٹیکس وصول کرے گا، وہ جہنم کے بڑے خاص گڑھوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ رسول اعظم کے امتی جانتے ہیں میرے پڑوس کے دونوں ملک، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، اس رمضان کے مہینے میں لوگوں نے کیا 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 ہے، کیسے کیسے مال کو، گھٹیا قسم کے مال کو بڑی بڑی قیمتوں پہ بیچا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کا انہوں نے کس طریقے سے دام بڑھایا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جان کر بڑا حیرانی ہوتی ہے کہ کیا واقعی ہم یہ دعویٰ کرنے میں صحیح ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ یہ ہے ہمارے اخلاق؟ کم از کم میں تو فار دا لاسٹ 43 ایئرس ان عمان، مسقط میں دیکھ رہا ہوں کہ اربوں میں اللہ ان کے دلوں کو پیسہ پتہ نہیں کیسے کھول دیتا ہے کہ وہ کھانے کھلاتے، افطاریاں کراتے ہیں، افطار کے فوری بعد کھانا کھلاتے ہیں، بے شمار مسجدوں میں سحر کھلائی جاتی ہے غریبوں کے لیے۔ اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، کم از کم انڈیا میں بھی اتنا مال لوٹ مار نہیں ہوتی جو خاص طور پر ہمارے 2 مسلم ممالک میں ہوتی ہے۔ اللہ ہی رحم کرے یہاں کے مسلمانوں پر، وہ ہر چیز کے دام بڑھا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سیزن نام دیا ہے انہوں نے، سیزن تو یہ صرف دنیا کمانے کا، چند ٹکے کمانے کا سیزن ہے تمہارا؟ ورنہ اسلام تو تعلیم دے رہا ہے کہ قربانیاں دو، اچھا مال دو، سستا مال دو، معمولی سا پروفٹ رکھو۔ تم جس ہوس میں دام بڑھا کر بیچ رہے ہو وہ تمام پیسہ ناجائز طور پر تم سے خرچ ہوگا۔ اگر تم دام کم کر کے مناسب داموں میں دے گے، آمدنی کم ہوگی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس میں برکت دے گا، اس لیے کہ اللہ کون ہے؟ تبارک الذی، بڑا برکت والا ہے وہ، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب یہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت بیان کر کے بتا دیا گیا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ اخلاق کے بلند ترین معاملے درجے پر فائز ہیں۔ اب رہی بات، ان لوگوں کی باتیں مت سنیے، ان کے دباؤ میں ہرگز مت آئیے، خاص طور پہ اس آدمی کے جو بڑا سردار تو ہے لیکن ہر بات میں قسمیں کثرت سے کھاتا ہے، بے وقت ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو نیکی کے اچھے کاموں سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی حد سے گزر جاتا ہے، سخت بدعمال ہے، سخت جفاکار ہے، اور ان عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، مکے کا ایک سردار۔ اتنی باتیں جب ہوئیں تو یہ اس کے دل پر جا کر بات لگی۔ اس نے تلوار، روایات میں آتا ہے کہ وہ تلوار لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا اور اس نے جا کر ماں کے گردن پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ ماں سچ سچ بتا میرا اصلی باپ کون ہے، ورنہ یہ گردن سے، میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ ماں حیران ہو گئی، پہلے تو بات سمجھ نہیں سکی، کہنے لگی کہ اے کمبخت، جس نے کھلا پلا کر تجھے بڑا کیا، جس کے گھر میں تو رہتا ہے وہ تیرا باپ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، تو جھوٹی ہو سکتی ہے ماں، محمد جھوٹے نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد نے کہا ہے کہ میں بد اصل ہوں تو میں بد اصل ہوں، میرا اصلی یہ باپ جو ہے گھر میں، جس کو میں نے بچپن سے آج تک باپ کہہ کے پکارا، یہ میرا اصلی باپ نہیں ہے، بول مجھے نام بتا۔ آخرکار اس عورت نے بات کا اعتراف کر لیا کہ ہاں تیرے اس باپ سے کافی لمبا عرصہ ہوا لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے غیر مرد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا تو دوسرے کی اولاد ہے۔ ایک کافر کو رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب کلام الہی سنا تو اتنا یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ پھر ایک باغ والوں کی مثال دی۔ ایک آدمی تھا، اس نے بڑا دل کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے، اپنی بڑے سے باغ تھے اس کے، بہت اچھی پیداوار فصل آتی تھی، اس نے طے کیا تھا کہ اپنی اس آمدنی کو میں 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک حصہ خود باغ کے اندر اس کا اثر نو نئی فصل کے لیے لگائے گا، ایک حصہ غریب غربا میں بانٹ دے گا، اور ایک حصہ اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے گا۔ وہ آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بچے جب بیٹھے، جتنے بھی بیٹے تھے، 2 4 5 بیٹیاں وغیرہ، اب ان کے دل میں آ گئی کنجوسی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، باپ اکیلا تھا، اس نے اپنی مرضی سے اپنا مال چلا لیا، اپنی جائیداد پر حکم چلایا، لیکن اب یہ جائیداد ہم میں بٹ گئی۔
لہٰذا ہم لوگ کسی کو نہیں دیں گے. اور وہ رات تو انہیں جاتے وقت دیکھا فصل لہلہا رہی ہے، پھل اپنے اپنے درختوں پر ہیں، بڑا زبردست قسم کا منظر تھا وہ. اور یہ لوگ الگ صبح اٹھ گئے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اگر فصل اتارنی ہو تو صبح ہی صبح چلتے ہیں. اور ایک بات راستے میں طے کی، دیکھو اگر آج کوئی مسکین غریب آئے گا تو ہم اس کو ایک دانہ اپنے پھلوں کا، اناج غلے کا کچھ نہیں دیں گے. اور انہیں معلوم نہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کو جان کر پہلے ہی سے ایک ایسی گرم ہوا بھیجی وہاں پر جس نے پورے باغ کے فصل کو، تیز ہوا نے اس کے پھلوں کو زمین پہ گرا دیا. پھل جب تک درخت سے توڑے جاتے ہیں ان کی قیمت اور ویلیو رہتی ہے، جب گر کے زمین پہ گر جاتے ہیں داغ آ جاتا ہے، ان کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. جب انہوں نے دیکھا تو بے اختیار کہنے لگے ہم بھٹک کے دوسرے راستے پہ تو نہیں آ گئے. پھر انہیں یقین ہو گیا بل نحن محرومون، ہمیں محروم کر دیا گیا ہے. اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کا صاحب الحوت. ابھی تو آپ کو تبلیغ کر کے 5واں 6واں سال چل رہا ہے اور لوگوں کی باتوں سے آپ گھبرا گئے. آپ صبر کیجئے، ایسے صبر کیے اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے. یہاں یونس علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ انہوں نے قوم کو دھمکی تو دی لیکن عذاب آنے سے پہلے بستی چھوڑ کے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. وَإِذْ ہوا مخزوم، اور وہ پھر جب پکارے تو وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے توبہ استغفار کیا تو 40 دنوں کے بعد اس مچھلی نے لے جا کر انہیں کنارے پر اگل دیا. تو بڑی خستہ اور پریشان کن حالت میں تھے، لیکن جو ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما کر فاجتباہ ربہ، اللہ نے انہیں چن لیا اور ان کو صالحین میں شامل کیا. اب یہ مکے کے لوگوں نے ایک نئی ترکیب آزمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جب نکلتے لوگوں میں تبلیغ کرنے کے لیے تو سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہ کلام ان لوگوں کو سناتے ہیں، مکے کے لوگوں کو، تو یہ آپ کو اتنی غصیلی نظروں سے دیکھتے ہیں، اتنی نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے. آپس میں کہتے ہیں، میں بڑے واضح طور پہ بتا رہا ہوں، مکے کے 5ویں 6ٹھے سال تو بڑے دور کے بعد 10 سالوں میں جب تک کہ حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا، مکے والوں میں ہمت نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو در رو بدتمیزی کرتے، بد کلامی کرتے. یہ جو کچھ ہوا ان دو بزرگوں ہستیوں کے انتقال کے بعد ہوا، اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ آپ کا چچا جو بنو ہاشم کا متولی اور کعبۃ اللہ کا متولی، بنو ہاشم کا سردار بنا حضرت ابو طالب کے بعد، اور ایک خاص موقع سے اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی دشمنی شروع کی. اب لوگوں کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے بدتمیزیاں شروع کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کلام مت سنو، یہ صاحب دیوانے ہیں نعوذ باللہ. اس کا بڑا سمپل جواب ہے وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام عالموں کے لیے ایک یاد دہانی ہے. مکے میں ایک نوجوان رسول اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد 13 سال بعد پیدا ہوا. اس کا باپ بڑا ظالم تھا، بچپن ہی سے خوب مار پیٹ کے تربیت کی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی سخت سزائیں دیتا تھا. یہ نوجوان جب ہوا تو یہ بڑا اونچے پورے قد قامت صورت شکل کا ہوا، بڑا بہادر، بڑا نفیس مزاج، لیکن ہمیشہ چہرے پر کرختی اور سختی سنجیدگی کے آثار رہتے. شاعری سے دلچسپی سننے سے زیادہ تھی، کرتے نہیں تھے. کشتی کا میدان ہو، تلوار چلانا ہو، گھڑ سواری کے مقابلے میں ہر میدان میں آگے رہتے. چونکہ ریشم کے بزنس کا کاروبار کرتے تھے اور بنو عدی قبیلے کے فرد تھے. بنو عدی قبیلے کو لوگوں نے ایمبیسڈر بنا کے رکھا تھا. کسی دو قبیلوں میں جنگ ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائے، یہ وہاں پر جاتے اور معلوم کرتے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. پھر یہ جو فیصلہ کرتے اس کے مطابق تمام سرداران قریش مل کر ظالم سے مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتے. ایسے یہ نوجوان ایک دن نکلا، اس کو اندازہ ہی نہیں تھا. جب ہجرت حبشہ
پہلی ہوئی تو اس کو پتہ چلا کہ بھئی 11 آدمیوں نے 4 عورتوں نے مکہ چھوڑ دیا، تو اتنی بڑی 10-12 ہزار کی آبادی میں سے 10-12 آدمیوں کا چلا جانا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ لیکن 6 سال جب ہجرت حبشہ ثانی ہوئی، جس میں 100 عورت اور مرد نکل کر حبشہ چلے گئے، تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اس نوجوان کے۔ آخر میں ایک دن غصے یہ نکلا کہ میں جاتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آج تنگ کروں گا، ستاؤں گا۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ بھائی وہ تو اس وقت کعبۃ اللہ کے پاس عبادت میں مصروف ہیں۔ تو یہ وہاں پہنچا، ظاہر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا نوجوان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، 13 سال کا فرق تھا۔ تو دیکھ لیا کہ ایک کونے میں کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے عالم میں ہیں اور کھڑے ہوئے قرات کر رہے ہیں۔ یہ دبے پاؤں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، تاکہ اچانک، اب ظاہر ہے اونچا پورا آدمی ہے، اب اگر یہ پیچھے سے کسی کو بری سی آواز نکال کے ڈرا دے تو اچھا خاصا آدمی ڈر جائے گا۔ تو یہ اس ارادے سے آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھا، لیکن ایک اسٹیج میں جب آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کانوں میں آنے لگی، یہ ٹھٹک گیا، یہ ایک دم ٹھہر گیا۔ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سورہ فاتحہ ختم کیا اور سورہ الحاقہ شروع کیا۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بالریح صرصر عاتیہ۔ یہ اس کو چونکہ شاعری سے دلچسپی تھی، اور عربی شاعری میں یا تو عورت کا حسن، اس کا روپ، اس کا رنگ، اس کا جمال، اس کی آنکھیں، اس کی ابرو، اس کے بھویں، اس کی پلکیں، اس کے ہونٹ اور جسم کے ایک ایک عضو کی تعریف ہوتی، یا پھر جنگی قصے ہوتے اور اس میں اپنے سرداروں کی بڑائی ہوتی۔ یہ عجیب و غریب کلام سن کر وہ حیران، وہ خطرناک واقعہ تم کہاں جانتے ہو وہ خطرناک ہونے والا واقعہ کیا ہے؟ اچانک سمود اور عاد پر اچانک آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ سمود نے کو ایک سخت حادثے نے ہلاک کیا، عاد ایک شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے، جو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھی۔ اور ادھر سے گزرنے والے جب اس واقعے کے بعد گزرتے، وہاں کے تمام انسان جو اونچے پورے لمبے لمبے قد کے تھے، ایسے بستی میں میدانوں میں پڑے ہوئے نظر آتے جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے، خریہ اس علاقے کے ایک وقت میں ساری قوم مر گئی، اللہ نے نبی اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ ان کو بڑی حیران، اللہ نے یہاں پر اس کا حوالہ دیا کہ ان کے جسم کا کانہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے بوسیدہ تنوں کی طرح۔ اسی طریقے سے فرعون کو اللہ نے تباہ کیا۔ پھر پانی کا طوفان جب حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا اور ایک محفوظ جگہ اتار دیا۔ پھر ایک دن آئے گا، ہم پھونک ماریں گے ہمارا فرشتہ، اور زمین و آسمانوں کو ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، بندش ڈھیلی ہو جائے گی۔ فرشتے 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے دنیا کے سامنے آ جائیں گے، اور تمام دنیا والے اس کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اب اس دن 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ کہیں گے واہ مجھے توقع تھی کہ میرا اعمال نامہ مجھے ملے گا، اس لیے میں نے خدا سے ڈر کے زندگی بسر کی۔ لیکن جس کے لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ رجسٹر دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ کاش میں نہیں جانتا میرا حساب کیا ہے، یہ کون سے کس کا حساب ہے، کاش میری جو دنیا میں موت آئی وہی آخری ہوتی۔ آج جو دنیا میں نے مال کمایا، کرسی کمائی، دولت کمائی تھی، آج میرے کام نہیں آئی، اور حکم دیا جائے گا فرشتوں کے اس کے گلے میں توق ڈال کر جہنم میں جھونک دو، اور اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، آج اس کا کوئی دوست یہی نہیں ہوگا۔ آج دوزخ میں سے زخموں کا پیپ، خون، سڑا ہوا گوشت اسے کھانے کے لیے دیا جائے گا، جو سوائے خطا کاروں کے کوئی نہیں کھاتے۔ وہ نوجوان ایک سکتے کے عالم میں اتنا کلام سن لیا، یوں سمجھیے کہ تقریباً 39 آیتیں 29 آیتیں نہیں 39 آیتیں اس نے سن لی۔ نوجوان کے دل میں اچانک خیال آیا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام دکھ رہا، شاعری دکھ رہی، اور ٹھیک اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔
یہ تو کسی رسول کریم کا قول لایا ہوا کلام ہے، یعنی جبرائیل کا، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم کم ایمان لاتے ہو۔ اس نوجوان کو ایسا محسوس ہوا کسی نے سینے پر زور سے مکہ مارا ہے۔ اسے حیرانی ہوئی، میں جو دل میں سوچ رہا ہوں، یہ صاحب ان کو میرے دل کی خبر کیسے ہے، خیالات کی خبر کیسے پوچھی، یہ کاہن ہے۔ اس کے دل میں ابھی یہ خیال آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، یہ تم لوگ کم غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ اب اس نوجوان کی حالت خراب ہوگی، ارے یہ تو میرے دل میں بات آئی، شاعر ہے، یہ فوری تردید کریں شاعر کا کلام نہیں، میں سوچ رہا ہوں یہ کاہن ہے، یہ فوری جواب دے رہے میں کاہن نہیں ہوں۔ اور کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کا۔ اور رب العالمین کیا دھمکی دے رہا ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر اس میں اگر کس نبی نے کوئی بات ہماری طرف سے گھڑ کے منسوخ کی ہوتی، اس میں اضافہ کیا ہوتا ہے، کمی کی ہوتی، ہم دائیں ہاتھ سے شہرک پکڑتے اور رگ کاٹ دیتے، اور کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوتا۔ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم لوگ اسے جھٹلانے والے ہو، ایسے کافروں کے لیے حسرت کا مقام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، یہی وہ آیت تھی جس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رکوع کی تسبیح سنی، سبحان ربی العظیم۔ تو یہ نوجوان تھے بعد میں ایمان لانے والے، جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کو اسلام کی، کسی ایک کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے۔ یہ سورہ سننے کے بعد میں حضرت عمر پر بہت ہی اثر ہوا اور وہ ایمان لائے۔ عمر بن ہشام یعنی بعد میں اس کا نام پڑا ابو جہل، یہ اپنے زمانے میں اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ، اور ہی واز اے جینیس آف دیٹ ٹائم۔ لیکن اس کو سامنے کی بات صرف ضد اور ہٹ درمی میں سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ ایک بار جب اسے تنہائی میں پوچھا گیا تو اس نے صاف کہا، میں محمد کو جھوٹا نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان کے لائے ہوئے کلام کو اور نبوت کو جھٹلا رہا ہوں کہ اگر وہ نبی بن گئے تو میرا قبیلہ چھوٹا ہو جائے گا، پیچھے رہ جائے گا، جبکہ آج تک میرا قبیلہ اور ان کا قبیلہ دونوں ٹکر کے برابر رہے ہیں۔ پھر ایک سورہ ہے جس میں لوگوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو اللہ سوال کرنے والوں سے پوچھ رہا ہے، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا بھی تو کیا، مانگنے والے ہمیشہ اچھی چیز مانگتے ہیں، اور تم نے کیا مانگا؟ عذاب کا ہے۔ یہ تفسیرات معلوم کر رہے ہو، اور یہ جب آ جائے گا عذاب تو تمہیں اللہ کے پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا، چاہے وہ تم اس کو دور سمجھ رہے ہو، یہ ہمارے نزدیک بہت قریب ہے۔ اس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا، پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور اس دن وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، جگری دوست ایک دوسرے سے نہیں پوچھے گا، حالانکہ ان کو بتایا جائے گا۔ اور اس دن مجرم آدمی، گناہ کرنے والا چاہے گا کہ یہ فدیے میں دے دے بے بنی اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اور جو کچھ زمین پر ہے وہ سب دے، اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے، لیکن وہ بچ نہیں پائے گا۔ انسان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، ان الانسان خلق حلوعا، انسان تھڑ دلا پیدا ہوا ہے، جب ذری سی مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، خوشحالی ہے تو پھر اکڑنے لگتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے۔ ان باتوں سے کون بچتے ہیں؟ الا المصلین، وہ مسلمین نہیں جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پائے جاتے ہیں، اور جن میں سے 90% کو قرآن کے ایک لفظ کے معنی مفہوم نہیں معلوم ہے۔ رمضان ابھی گزرا ہے، 30 پارے ہمارے مولویوں نے 27 کے اندر زیادہ پیسے وصول کرنے کے چکر میں 27 رمضان ہی کو قرآن مکمل کر دیا، حالانکہ تراویح کا تعلق روزوں سے ہے، تاریخوں سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے معلوم ہے کہ اس دن ایک نیکی کا اجر 1000 مہینوں کے برابر ہوگا، اور لوگ جوش میں آ کے، جذبے میں آ کر ان حافظوں کو، قاریوں کو دل کھول کر دیں گے، ان کے سال بھر کی کمائی ہو گئی۔ تو ان کے پاس بھی یہ کیا ہے؟ سیزن۔ حفاظ اکرام، ایک حافظ قرآن کو سمجھ پڑے تو اس امت کے لیے وہ ایک ایٹم بم ہے، اس کا ایمان پختہ ہوگا تو ایٹم بم سے اگر اسے مارا جائے گا تو وہ ہاتھ میں پکڑ کر پلٹا
الٹا کے دشمن کی طرف پھینکے گا تو دشمن برباد ہوگا، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن ہمارے ہزاروں حفاظ میں سے 1 یا 2 ہوں گے جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ حفظ کرانے والے کبھی ان کو رتی برابر شرم نہیں آتی. قرآن سکھانے کے عوض یہ تنخواہیں پاتے ہیں، اپنے بال بچوں کو پیٹ پالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے کلام کو سمجھا کے نہیں. یہ بھی پکڑ میں آئیں گے اللہ کی، اور یہ حفظ کرنے والے بھی پکڑ میں آئیں گے. اللہ بچائے ہم سب کو. پھر اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے بچنے والوں کے لیے کیا باتیں بتائی کہ یہ لوگ نماز، اللہ کے حق نماز ادا کرتے ہیں، انسانی حق، بندوں کا حق، مال، جو مال ان کے کا آمدنیوں میں ہے وہ سائل محروم کو دیتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں اور لونڈیوں کے. اس کے علاوہ جو جائے گا وہ زیادتی کرے گا. اپنی امانتوں کا عہد کا پاس کرتے ہیں اور اپنے گواہیوں میں راست باز رہتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنتے. اس سورہ میں خاص بات بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو گلی کے ایک نکڑ سے آ کر ایک مجموعہ جمع ہو جاتا، دوسری نکڑ سے آ کر انل یمین وانی شمالی زین، یہ ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے آ کر آپ کی طرف آپ کو گھیر لیتے ہیں تاکہ زور زور سے آوازیں نکالیں اور لوگ آپ کی بات کو نہیں سن سکیں. ہم اگر چاہیں، میں رب مشرق اور مغربوں کا رب، میں اس بات پر قادر اور قسم کھاتا ہوں، ہم ان کی جگہ بہتر لوگ لائیں گے. اور ان کو ہم نے جس چیز سے پیدا کیا ہے یہ خود جانتے ہیں، گندے پانی سے ہم نے پیدا کیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کھیلوں میں پڑے رہنے دیجئے. وہ آخری وقت جب آئے گا تو پھر یہ اپنے اپنے بتوں کے آستانوں پر دوڑ کے جیسے جاتے ہیں، قیامت میں اللہ کے دربار میں آ جائیں گے. اس کے بعد سورہ نوح ہے، 71 سورہ. یہ یوں سمجھیے کہ یہ جو سورہ ہے نوح علیہ السلام کی فائنل رپورٹ ہے، جو انہوں نے پورے 900 سال تبلیغ کی اور یہ رپورٹ اللہ کے دربار میں پیش کی. کیا 900 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے، بلکہ ایک تجربہ کیجیے. اپنے چہیتے بیٹے بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، عزیز کو، کسی کو جو آپ کا ڈیپینڈنٹ ہے، جس کی آپ پرورش کر رہے ہیں، کبھی آپ کہیے بیٹا مجھے ذرا پانی پلاؤ، اور وہ سامنے کھڑے رہ کر صرف کہے کہ ابا جان، میاں اور چنو کے ابا تم بڑے خوبصورت ہو، تم بڑے نیک ہو، تم بڑے سال، تو آپ خوش ہو جائیں گے. پھر کہیں گے اوکے اوکے ٹھیک ہے ذرا پانی پلاؤ. وہ پھر جواب میں کہے کہ نہیں آپ بہت خوبصورت ہیں، بڑے نیک ہیں، بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اب آپ کا موڈ تھوڑا چینج ہونا شروع، ہاں ٹھیک ہے بتایا نا، تم نے تعریف کی، بس بس شکریہ، اب پانی پلاؤ. اور پھر جواب میں وہی کہے. کتنا برداشت کریں گا؟ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں. یو ڈو اے پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ ایٹ ہوم اور دیکھیے کہ آپ میں قوت برداشت، نہ سننے کی عادت کتنی ہے، کتنی دیر برداشت کریں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 9 مرتبہ سے زیادہ آپ نہیں کر سکیں گے، پھر آپ کا ہاتھ اٹھ جائے گا یا پھر آپ منہ سے کوئی بد کلامی کر دیں گے. اور نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی ہے، اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہاں بھیجا؟ ساری دنیا کے لیے نہیں بھیجا. حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک 20-25 سال اور ملتے تو ساری دنیا پر اسلام کا نظام چھا جاتا تھا، لیکن آپ کو اللہ نے عمر کیا دی؟ 63 ایئرس. اور اس میں بھی نبوت کی عمر کیا ہے؟ 23 ایئرس. جبکہ نوح علیہ السلام نے صرف تبلیغ 900 سال کی ہے، لیکن ان کو بھیجا کہاں گیا تھا؟ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے قوم کو میں بھیجا، ان کی قوم میں، ایک پرٹیکولر علاقے میں. وہاں کے رہنے والوں کی ایک خاص زبان تھی، رنگ نسل تھا ان کا. اس بستی میں 900 سال تبلیغ کی. انہوں نے اور نبی کو اللہ اس وقت بھیجتا ہے جب اس بستی میں گناہ حد سے زیادہ ہوتے. نوح علیہ السلام کی بھی بستی میں شرک شروع ہو چکا تھا. انہوں نے 5 نیک لوگوں کو، بزرگان دین کو، جو اپنے قوم کے بڑے نیک لوگ تھے، ان کو ولی اللہ بنا کر، ان کی قبریں بنا کر، ان کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی. اللہ نے پہلے تو کئی پیغمبروں کو بھیجا، لوگ نہیں مانے. اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، لمبی طویل عمر دی، پھر بھی لوگ نہیں مانے. اللہ نے حکم دیا کشتی تیار کیجئے، ایمان والوں کو اپنے ساتھ بٹھائیے، جانوروں کا جوڑا لیجئے، اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہمارے سامنے تاریخ ہے. نوح علیہ السلام اپنی رپورٹ پیش کر رہے، یا قوم انی لکم نذیر مبین.
میں اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں اور تمہیں سمجھا رہا ہوں، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی کرو، واتقوا، اس کے ناراضگی سے بچو، اور آتی ہوں میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، تو اللہ تمام گناہ معاف کرے گا۔ پھر اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کر رہے ہیں، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے رات دن اس کو دعوت دی۔ آہستہ بھی، وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابع، میں نے جب جب ان پر دعوت پہنچائی ان تک، انہوں نے کانوں میں ہاتھ انگلیاں ڈال لی، منہوں پہ کپڑے ڈال لیے، نہ اشاروں کی بات سن رہے تھے، نہ چیخ کر کہنے، پکار کر کہنے پر کانوں سے بات سن رہے تھے۔ اور میں نے بڑا سمپل سا مطالبہ کیا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، صرف استغفار کر لو۔ آج تک کی جو گناہوں کی زندگی، ایک مرتبہ سچے دل سے کہو، میں اللہ سے آج تک کیے ہوئے عمل پر معافی مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمام نعمتوں سے تمہیں نوازے گا، بے تحاشا بارشیں، کھیتی باڑیاں، مال دولت کی ریل پیل ہوگی، شادیاں بے تحاشا کرو، بچے بے تحاشا، بیٹے ہی بیٹے تم کو دے گا۔ لیکن قوم نہیں مانی، قوم نے اللہ کا وقار کا خیال نہیں رکھا۔ ان قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، قالوا لا تذرن آلہتکم، اپنے ان خداؤں کو وہ خدا بنا دیے گا۔ اور یہ کون تھے؟ یہ 5 بزرگان دین تھے، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نسرا، 5 لاکھوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام کے قوم میں پنجتن پاک تھے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں 2 گروپ بن گئے ہیں، ایک کے پنجتن پاک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سیدنا علی۔ دوسرے گروپ کے پنجتن پاک ہیں سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ دونوں کے پنجتن پاک ابھی بھی چلے آ رہے ہیں اور لوگ خوش ہیں۔ ہم کو اللہ نے بتایا کہ تم میرے بندے ہو، کیا ہو؟ عبد ہو، غلام۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کے غلام نہیں، ہم نے جھوم جھوم کے نعتیں پڑھی، ہم نے منقبتیں گائی، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ لکھنے والے کو کوئی خیال نہیں آیا، پڑھنے والے کو کوئی خیال نہیں آیا، سننے والوں کو کوئی احساس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہی خیر کا فیصلے کرے، خیر کے معاملے کرے ان تمام حضرات کے ساتھ۔ اور آخر کار 900 سال جب گزر گئے، کشتی بن گئی، نوح علیہ السلام بیٹھ گئے، تو نوح علیہ السلام نے فائنل دعا کر دی کہ پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا، اے اللہ ان میں سے کشتی کے علاوہ جو مومن ہیں، ان کشتی میں بیٹھے ہوئے مومنوں کے علاوہ جو نیچے سارے کفار ہیں، انہیں برباد کیا۔ اور اللہ نے تباہ پوری قوم کو ایک وقت میں۔ یقین مانیے یہ تمام ڈوبنے والے ایمان والوں میں سے کسی کے باپ تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کی بیویاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کشتی میں نہیں جگہ پائی، نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھ گیا، ان کی نظروں کے سامنے ڈوب کے مر گئے۔ کسی سے رشتہ داریاں کہاں، نبی کی بیوی نبی بچا نہیں سکے، نبی کا بیٹا نبی نہیں بچا سکتے، نبی کا باپ ابراہیم علیہ السلام نہیں بچا سکیں گے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بابا، ہمارے پیر صاحب، ہمارے مرشد، ہمارے میاں جی سب بچا لیں گے ہم کو۔ سورہ جن، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، جب آپ طائف سے واپس آئے، طائف والوں نے بڑا بدترین سلوک کیا، پتھر مار مار کر لولان کر دیا۔ مکہ آ رہے ہیں تو آپ کو اب مکے میں چونکہ ایسے آپ کے قبیلے کا سردار کا راج ہے، سرداری ہے، جو آپ کا بدترین دشمن بن چکا ہے، ابو لہب آپ کا چچا، اب مکے میں انٹری نہیں ہو سکتی آپ کی، وہاں جائیں گے تو جان خطرے میں ہے، کوئی بھی کسی وقت بھی وار کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ مکے کے کسی بڑے سردار سے اسپانسرشپ لی جائے، ان کی پناہ لی جائے۔ آپ نے کئی سرداروں کے پاس بھیجا، لیکن سب لوگوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن 2 ہیں، ایک چچا ابو لہب اور دوسرا ابو جہل عمر بن ہشام۔ لیکن آخر کار اللہ کی مشیت اپنی جگہ،
ایک بڑا مکے کا سردار اٹھا، بوڑھا آدمی تھا، جوان بیٹے تھے، ہتھیار، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا، ہتھیار لگا کر بستی کے باہر آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کعبے میں داخل ہوا اور جا کر کہنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ تمام سردار جمع ہو گئے، پوچھا کیا تم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کی ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے پناہ دی ہے۔ اب اس سردار کے روب داب کا اندازہ لگائیے، تمام بستی والوں نے کہا کہ سرداروں نے تمہاری پناہ کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہ جو آپ نے مکے میں داخلے سے پہلے چند دن مکے سے دور ایک ویرانے میں گزارے، وہاں پر اللہ نے جنوں کو لایا اور ان سے کلام سنایا، اور اس کا پہلا واقعہ ہم سورہ نمبر 46 سورۃ الاحقاف میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اللہ نے جنوں کے نام سے ایک سورہ نازل فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے غور سے قرآن کو سنا، اور قرآن کو سننے کے فوری بعد جا کر کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لائے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تعجب کی بات ہے، جنوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرآن کتاب کی شکل میں نہیں دیا تھا، بیچاروں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی چند سورے سنے ہوں گے ایک رات، اس لیے کہ مکے کے اس دور میں 10ویں سال میں قرآن مکمل نازل ہی نہیں ہوا تھا، ابھی مدنی دور کے پورے سورے باقی ہیں، لیکن چند باتیں سن کر ان کا دل ٹھک گیا، اور آج کے ہم نام نہاد مسلمان، ہمیں احساس ہی نہیں، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہمارے باپ دادا کو خیال نہیں تھا، اور ہم بھی لاپرواہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو قرآن سے دور رکھ رہے ہیں، اور پھر جنت کے طالب ہیں۔ اللہ کی جنت اتنی سستی ہے، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے دل لگی سمجھ رکھی ہے کہ تمہیں جنت میں داخلہ ایسے مل جائے گا، جبکہ ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں، تمہیں جانچ کے نہیں دیکھا۔ تو جنوں کو تو یقین آ گیا کہ ہم نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا تھا انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن ہمارے جنوں میں بھی ہیں جو ہمارے مولوی ہم کو جھوٹ یعنی غلط راستے پر لے جائیں، انسانوں کے مولوی انسانوں کو دو ورغلانے والے، ایک ان کے اپنے مولوی، ان کے سیاسی لیڈر، اور ہم خود اندر سے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر وحی رہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر لوگ اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتے تو ہم بھرپور نعمتوں سے انہیں نوازتے، اور ایسے ایسے جگہوں سے انہیں رزق دیتے جہاں کے بارے میں ان کو یقین ہی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اسے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے غیب کو کون نہیں جان سکتا سوائے اس رسول کے جسے اللہ نے غیب کا کچھ علم دینا پسند کر لیا ہو، پھر وہ آگے پیچھے محافظ لگاتا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے رب کے پیغامات کو مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ سورہ مزمل، اس کو میں نے سیرت القرآن کے سلسلے میں بالکل آخری نمبر پہ رکھا، یعنی یوں سمجھیے کہ 22 یا 23ویں نمبر پر رکھا، اس لیے کہ میں نے دلیل یہ دی کہ 20-22 سورے اتر گئے ہوں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات میں کے وقت کھڑے رہ جائیے نماز میں، آدھی رات کم، اس سے زیادہ کچھ بڑھ کر کم، اور خوب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر رک کر سمجھ بوجھ کے ساتھ تدبر فکر کے ساتھ اسے پڑھیے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بھاری کلام اتار رہے ہیں، اور دن میں آپ کی مصروفیت اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بہت مصروف دن گزریں گے، آپ کا دن اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اس لیے رات میں اٹھ کے یہ عبادت کیجئے اور دنیا والوں سے کٹ کے اللہ کے ہو جائیے، اللہ کو اپنا وکیل بنا لیجئے، اور اگر کوئی بدتمیزی سے پیش آئے اس کے ساتھ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ نہیں کہ اب تبلیغ کر دیا، یہ تو بدتمیز آدمی ہے، اب میں دوبارہ نہیں ملوں گا، ایسا نہیں، پھر دوبارہ ملیے، بار بار ملیے، تا وقت ہے کہ وہ انتہائی بے ہدہ
کلامی پر اور مار پیٹ پر اترنا ہے۔ جب ایسا کہے تو پھر سورہ فرقان میں اللہ نے بتایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جو آپ کی بات نہ مانیں گے ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ، حلق میں پھنسنے والا کھانا، بھاری بیڑیاں تیار رکھی ہیں، اور یہ اس دن ہوگا جب قیامت آ جائے گی۔ اس دن پیدا ہونے والے بچے بوڑھے نظر آئیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ آپ کا رب جو اس کی طرف آنا چاہے یہ اس کی طرف، اللہ کی طرف راستہ بتائے گا اس کے لیے۔ اور 19 آیتیں اللہ نے رسول اعظم پر تیسرے سال کے جو خاموش تبلیغ کا سال تھا آخری حصے میں نازل کی، اور اس کی آخری آیت ایک آیت ہے جو مدینے میں نازل کی۔ اس آیت میں اللہ حکم دے رہا ہے آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ ایک وطائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھ ایک آدمیوں کا گروپ آدھی رات پون رات کم زیادہ کھڑے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس زمانے میں گھڑیاں تھیں نہیں، آپ کو رات وقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اب آپ مدینہ آ چکے ہیں اور کاروبار زندگی بڑھ گئے ہیں، لہذا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس بات کو 2 بار دہرایا گیا۔ اب اتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اس لیے کہ اب جو مسلمان ہیں ان کے 3 کام ہو گئے۔ ان میں سے ایک علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے کہ آپ میں سے کچھ بیمار پڑ گئے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے پر بعض وقت آب و ہوا کسی کو راز نہیں آتی ہے، بیماری وہاں گھیر لیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال وغیرہ بیمار پڑ گئے۔ دوسرا وآخرون یضربون فی الارض، مکے سے خالی آتا ہے، اب تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، محنت مزدوری کرنا چاہ رہے ہیں، آمدنیوں کے ذرائع بہت کم ہیں، وہاں فیکٹریاں نہیں تھیں کہ نوکری فٹافٹ مل جائے۔ تیسری چیز وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے فوجی دستے بنا کر اس نیشنل ہائی وے کی طرف بھیج رہے ہیں جہاں سے قریش کے قافلے تجارت کے جاتے ہیں، تاکہ انہیں اندازہ ہو اگر تم نے ہم کو کعبۃ اللہ کی زیارت سے روکا، ہم تمہاری اکنامیکل لائن کی، زندگی کی لائن کٹ کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے فقرؤوا ما تیسر من، یہ تو ہمارے لیے بھی ہے۔ جس دن ہم لوگ شروع میں کام کریں گے، ہم کو راتوں میں جاگ کر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا، اور جب ہم قرآن سمجھ جائیں گے اس کے مطابق ہمارے گھر والوں کی زندگیاں بدلیں گی۔ اب دنیا والوں کے ساتھ جب ہم ڈائلاگ کرنے نکلیں گے تو اس وقت ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ہم قرآن کو مناسب مقدار میں پڑھیں، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کو خرچ دیتے رہیں۔ جو کچھ ہم اللہ کو دیں گے وہ قیامت کے دن ہمیں برابر ملے گا۔ اس کے فوری بعد دوسرا سورہ یا ایھا المدثر، میں نے اس کی شروع کی 7 آیتیں مکے میں چوتھے سال میں لی ہیں، اس لیے کہ اب لوگوں نے کیا کیا ہے، علماء دین نے ان کا معاملہ علمیت کا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں نے طالب علم کی حیثیت سے یہ دیکھا کہ اس کو کب فٹ کرنا چاہیے، تو میں نے اسے چوتھے سال کے شروع میں رکھا۔ اس کی دلیل یہ دی، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم آیا قم فانذر، اگر یہ سورہ مکے کے اس دور میں نازل ہوا ہوتا ابتدائی 3 سالوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خاموش تبلیغ نہیں کرتے، جس کو بڑے بڑے رائٹرز نے خفیہ تبلیغ لکھا ہے۔ میں نے تھوڑا سا ورڈ چینج کیا، اس لیے کہ خفیہ کے لفظ میں یعنی کوئی اچھا مفہوم نہیں ادا ہوتا اس کا، اس لیے خاموش تبلیغ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال اب یہ چوتھے سال کے شروع میں جیسے ہی یہ حکم آیا تدریج کے ساتھ، پہلا حکم آیا خوف انفسکم واہلکم نارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے دلیل میں دی کہ اے میری صفیہ میری پھوپھی، اے عباس میرے چچا، اے فاطمہ بنت محمد، دنیا میں جو چاہیے مانگ لو، آخرت میں جو چیز تمہارے کام آئے گی تمہارے اعمال ہوں گے۔ دوسرا قدم وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء کے اندر، اب اپنے قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دو۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر 2 مرتبہ کھانے کی دعوت دی۔ تیسرا حکم قم فانذر فاصدع بما تؤمر، سورہ شعراء، اس میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گئے، صفا کی پہاڑی سے آپ نے پکارا یا صباحا، اور پہاڑی خطبہ دیا۔ میں نے اس سورہ کو 7 آیتیں وہاں لیں، اور اس کے بعد والی آیتیں میں نے سال کے شروع میں لی، بعد والی آیتیں میں نے رجب کے موقع پر، جبکہ عرب کے کونے کونے سے لوگ اپنے بتوں کی اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، یہ بڑا بزنس کا موقع رہتا ہے،
تو اس موقع پر اللہ قریش مکہ پریشان ہیں، میٹنگوں پہ میٹنگیں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو سننے سے کیسے روکیں گے۔ آخرکار انہوں نے طے کیا کہ اپنے آدمیوں کو مقرر کیا، جتنے حدود تھے، میقات جسے کہتے ہیں، وہاں پر اپنے آدمیوں کو متعین کر دیا، اور انہوں نے ہر نئے آنے والے کو یہ اطلاع دی، دیکھو بھائی ہماری بستی میں ایک صاحب ایسے ہیں جن کے کلام میں جادو ہے، اور اس کو سننے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، شوہر بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام مکے میں پیسے دے کر نہیں کر سکتے تھے، ایڈورٹائز نہیں کر سکتے، صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے جو اپنے رشتہ داروں سے بھی ان کو جھگڑنے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تو پھر دعوت کو پھیلائیں گے کیسے؟ اللہ نے مشرکوں سے یہ کام لے لیا، انہوں نے ہر نئے آنے والے تک بات پہنچا دی، اور لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ مکے میں ایک صاحب آئے ہیں، کچھ نئی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ اب جو سمجھدار تھے انہوں نے باتیں سنی، بہت سارے ایمان بھی لائے ہوں۔ اب اس وقت انہوں نے جو میٹنگ کی، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کا اس میٹنگ کا الفاظ کا پکچرائزیشن کیا ہے، تصویر پیش کی ہے کہ وہ آپس میں بیٹھے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہیں۔ کسی نے کہا ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر، وہ جہاں کہ نہیں، ہم جادوگروں کو جانتے ہیں، وہ اول فول بکتے رہے، وہ کاہن ہے، کاہن بھی نہیں ہے، کاہن شاعر ہے، شاعری تو ہماری گٹھی میں پڑی ہے، ہم ہر بڑے شاعر کا کلام سالانہ کعبے کی دیوار سے لگاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ نہ شاعری ہے، نہ کہانت ہے، نہ جادو ہے، کچھ نہیں ہے، پھر ہم کیا کہیں گے؟ محمد تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے ہیں وہ کلام جادو ہے، اس کو سننے سے خاندان کے لوگ جدا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات اس نے لوگوں کو سکھا کر اب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں ایک عام چیز پھیل گئی، اور یہی اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ ٹوئنس ٹاور گرنے کو تو گر گئے، کئی ہزار آدمی مر گئے، لیکن اس کے بعد میں اسلام کی جتنی اشاعت امریکہ میں ہوئی ہے اور جتنا قرآن امریکہ میں فروخت ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ وہ آدمی کیا کر رہا تھا، اور آخرکار اس نے کیا کہا، ان ھذا الا سحر یوسر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس کو تو ہم جہنم میں جھونکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں فرما رہا ہے، ہر انسان کی جان اللہ کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، مورٹگیج ہے، رہن رکھی ہوئی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نیک سیدھے ہاتھ والے ہیں۔ یہ سیدھے ہاتھ والے جب جنت میں جائیں گے تو مجرموں سے، مسلمان مجرموں سے پوچھیں گے جو اپنی عارضی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں ڈالے گئے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ تو اس کا جواب دیں گے لم نکم من المصلین، ہم نمازیوں میں شامل نہیں تھے، ہم کھانا کھلانے والوں میں شامل، نہ اللہ کا حق ادا کرتے تھے نہ بندے کا حق ادا کرتے تھے، اور ہم کھیل کود میں پڑے ہوئے تھے۔ رمضان کے مہینے بھی مسلمانوں کے روزداروں کی بڑی تعداد جیسے ہی روزے ختم ہوتے تھے، بلکہ دن ہی کے ایام وقت سے، عصر کا وقت ہو یا مغرب اور عشاء کا، نمازیں چھوڑ کر مختلف قسم کے کھیلوں کو دیکھنے میں لہو و لعب میں مبتلا تھے۔ ان کو نہ اس روزے کی حرمت کا اندازہ تھا، اپنی سفلی، سطحی، گھٹیا بازاری خواہش کے لیے یہ تمام چیزیں سننے میں، دیکھنے میں وہ اپنا وقت ضائع کر رہے تھے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، آج شفاعت کرنے والوں کی سفارش ان کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہ لوگ قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں جیسا گدھا شیر کی بو سونگھ کر بھاگتا ہے۔ اب یہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ ایک خط لکھ کر اس کے نام پہ ڈائریکٹ بھیجے، ہرگز نہیں۔ جو خود اس کلام کی طرف آنا چاہے یہ اس کے لیے ہے، اور اس کی طرف آنے والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ اہل التقوی و اہل المغفرہ ہوتے ہیں۔ چونکہ قیامت کا ذکر بے شمار ناموں سے اور بے شمار لفظوں کے ساتھ ہر سورے میں تقریباً بیان کیا، لیکن شاید لوگوں کا یقین پختہ کرنے کے لیے اللہ نے قیامت کے نام سے سورہ قیامہ نازل کر دیا، جو 75 نمبر کا سورہ ہے، اور قسم کھائی ہے قیامت کے دن کی، انسانی نفس کی قسم کھائی ہے۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، ہرگز نہیں۔ ہم تو اس کی انگلی کی پوروں کو برابر، یہ چھوٹا سا حصہ جو انگلی کا نظر آ رہا ہے، آپ کو اندازہ ہے اس وقت دنیا میں 700 کروڑ انسان زندہ ہیں، اور ہر انسان کے پاس 10 انگلیاں ہیں۔ 700 into 10
7,000 انگلیوں میں ایک انسان کی انگلی کا نقشہ، اس میں جو رگیں اور جو لائنیں ہوتی ہیں دوسرے انسان سے ملنے نہیں پاتی، اور اس کی بنیاد پر دنیا میں ایک انسان کو ٹریس کرنا ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ ٹریس ہو سکتا ہے۔ آپ کا آج تو ہر مسلمان جس نے پاسپورٹ بنایا ہے بلکہ اپنے ملک کا ID کارڈ بنایا ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ جا کر وہ فنگر پرنٹس دینے پڑیں گے۔ اللہ نے اتنی عظیم الشان بات، فنگر پرنٹس کا خیال تو ان کو ابھی گزشتہ 15-20 سال پہلے آیا، اللہ نے اس کے بارے میں 150 یعنی 1450 سال پہلے اس کا ذکر کیا۔ تم لوگ انتظار میں ہو، قیامت آ جائے گی، سورج چاند آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، اس وقت انسان کہے گا کہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے تو نہیں۔ چونکہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے میں نے تیسرے سال کے اختتام پر سورہ قیامہ لیا ہے، اور چونکہ طویل سورے ہیں، بڑے بڑے 30-40 آیتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیزی سے ادا کریں کہ جبرائیل ایک سورہ دے کر جاتے ہیں تو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو دوسرا سورہ لے کر نہیں آتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ انہی کے سامنے بار بار جلدی تلاوت کریں تاکہ جبرائیل اگر کوئی چیز محسوس کریں تو ریکٹیفائی کریں۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا اور فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان، قرآن پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو جلدی حرکت مت دیجیے۔ ان علینا جمع و قرآن، جب اس قرآن کو پڑھانا اور آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب قرآن کو آپ پڑھ لیں اس کے پیچھے لگ جائیے۔ اللہ نے کیا کیا حکم دیا، کس آیت میں حکم دیا، میں کیسے بتاؤں، امتیوں کے سامنے کیسی مثال پیش کروں، اور پھر اگر کوئی بات اس میں رہ جائے تو ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، اس کو اور واضح کر کے بیان کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا والے ہمیشہ جلدی والی چیز چاہتے ہیں، آخرت کو چھوڑتے ہیں۔ آخرت میں کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے، کچھ چہرے اترے ہوئے اداس ہوں گے، انہیں معلوم ہوا کہ قیامت میں ان سے کیا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا انسان نے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اس کو یوں ہی شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا ہے، جبکہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور اس سے اس کے جوڑے بنائے۔ تو ایسا خدا جو ماں کے پیٹ کے اندر 3 پردوں کے اندر ایک انسان کی، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی تخلیق پانی کے گندے بوند کی ایک معمولی سے جرثومے سے کر سکتا ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اس کو وہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ پھر ایک سورہ انسان، یہ انڈیا میں جو پاکستان بنگلہ دیش میں قرآن چھپتا ہے اس کا نام سورہ دہر ہے، 72 نمبر کا سورہ ہے، یہ 76 نمبر کا، اس کی 31 آیتیں بتا رہے ہیں، اور اس میں اللہ پوچھ رہا ہے اے انسان تحقیق کر کے دیکھ لے، ایک زمانہ تھا جب اس کائنات میں تیرا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا وجود ہی یہاں پر نہیں تھا، ہم نے کسی ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، گندے پانی سے، جو تیری ماں اور تیرے باپ کے جسم میں سے نکلا، اور وہ پانی اتنا غلیظ اور گندا ہے کہ وہ جسم سے نکل جائے، نہ تم اللہ کی عبادت کے قابل رہتے ہو نہ اس کا کلام چھو سکتے ہو۔ تو پھر بتاؤ کس حقیر چیز سے ہم نے پیدا کیا، اور پھر انہیں کیا صلاحیت ہے، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، دیکھنے کے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، تم کو پھر دونوں راستے بتا دیے، اب تمہاری مرضی، اما شاکر ہوں اما کفورا، اچھے کام کرو گے جنت ملے گی، برے کام کرو گے دوزخ ملے گی، اور جنت میں تمہیں ایسا ملے گا جیسا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک آدمی کو ریشم کے لباس، کمخواب، سونے چاندی کے کنگن اور پاکیزہ شراب، اور پھر ایک بڑی بڑی سلطنت کے طور کے اوپر تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی۔ ہم نے اس قرآن کو تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جم کر اس دین کی تبلیغ کرتے رہیے، اپنے رب کے نام کی عظمت بیان کیجیے، رات اور دن اللہ کے دربار میں سجدے بجا لائیے، سجدے کیجیے راتوں کو اور دن کو۔ لیکن دنیا کے لوگ فوری دنیا میں حاصل ہونے والی چیزیں چاہتے ہیں، اور کل کے دن کو، قیامت کے دن کو بھلا کے رکھیں۔ ان ھذہ تذکرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ آخری سورہ 29 پارے کا سورہ مرسلات، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا ذکر کیا ہے، یہ ایک نظام ہے ہواؤں کا، ونڈ سسٹم۔ ہم دیکھیے ہواؤں کی کئی قسمیں، ہوا بالکل رک جائے، حبس ہوگا، دم گھٹنے سے بے شمار آدمی مر جائیں گے۔ ہوا چلنے لگے، ہلکی گرم ہو، ہمارا لباس بدل گیا، ہلکے ململ کے لباس میں آ جائیں گے۔
کم سے کم موٹا لباس پہنیں. شدید گرمی شروع ہوئی، ہم باریک ململ کے کپڑوں کے اندر آ جائیں گے، ٹھنڈا پانی پئیں گے، ہمیشہ فین اور اے سی کے اندر رہنا چاہیے. لو چل رہی ہے، بہت سارے آدمی مر گئے، فصلوں پر سوکھا آ گیا. ہوا ہلکی ٹھنڈی چل رہی ہے، فوری گھر میں بکسے میں رکھے ہوئے پرانے سویٹر کوٹ وغیرہ سب نکل کے آ گئے. ذرا اور سردی ہوئی، اب کوٹ پہن کر پھر رہے ہیں. چیزیں کھانے پینے کے لیے گرم استعمال ہو رہی ہیں. ذرا سردی اور زیادہ بڑھ گئی، پالا پڑ گیا، فصلیں برباد ہو گئیں، بہت سارے انسان سردی کے سبب مارے گئے. ہوائیں چل رہی ہیں، کچھ ہلکی ہوا چل رہی ہے، کچھ ہوا تیز رفتاری سے سینکڑوں میل کی رفتار سے چل رہی ہے. بڑے بڑے درخت اکھڑ رہے ہیں، پول سکڑ کے جا رہے ہیں، عمارتیں گر رہی ہیں. تم کیا سمجھتے ہو یہ ہواؤں کا نظام ٹپ چل رہا ہے؟ اس کو چلانے والا اللہ حی و قیوم نہیں ہے؟ تو یہ اللہ نے یہ قسمیں کھائی اور پھر بتایا کہ قیامت کا دن جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہوگا. اور اس دن قیامت تارے مان پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے. اور اس وقت سب سے اہم کام جو وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، سب سے پہلے رسولوں کو کھڑا کر کے اللہ سوال کرے گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں. ہم نبیوں سے بھی پوچھیں گے اور جس علاقے کے انسانوں میں نبی گئے ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے کیا نبیوں نے پیغام پہنچایا. یہ سوال دونوں سے کیا جائے گا. یہاں پر یہ بات ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، لیکن قیامت کے دن حساب کتاب ہمارا پہلے ہوگا. 1,01,24,000 پیغمبر اور ان کے امتی کھڑے رہ کر یہ منظر دیکھیں گے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرے گا، سوال کرے گا آپ نے دین پہنچایا؟ آپ جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول میں نے تیرے دین کو کما حقہ پہنچایا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کون ہیں؟ آپ پلٹ کر صحابہ کو دیکھیں گے جو حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 تھے اور ان کے بال بچے پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے. یعنی کئی لاکھ لوگ گواہی دیں گے کہ اے اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء نے تیرا دین قولاً و عملاً ہم تک پہنچا دیا. پھر ان کے بعد گواہی دیں گے تابعین کہ صحابہ نے ان تک دین پہنچایا. پھر تبع تابعین اٹھیں گے، وہ کہیں گے کہ صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا. 21ویں صدی آئے گی، آپ ہوں گے میں ہوں گا، ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے. ہم کو دیکھ کر میں تو سمجھتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کے مطابق وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي، اور رسول کہیں گے اے میرے رب اِنَّ هَذَا الْقَوْمَ اتَّخَذُونِ قرآن مہجورا، یہ ہے میری قوم کا وہ حصہ جس نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈالا تھا. گزشتہ 100 سالوں سے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان کے مسلمانوں نے قرآن سے جو بے رخی برتی ہے اس کو پیٹ پیچھے ڈالا ہے، اس سے کنارہ کشی دی ہے، اختیار کی ہے. آپ اندازہ لگائیے، قرآن رمضان کا مہینہ گزرا، لوگوں نے وقت دے کر پورا قرآن تلاوت میں سماعت کیا. نہ پڑھنے والے کی آنکھ میں کبھی آنسو آیا، نہ سننے والے کی آنکھ میں آنسو آیا. جبکہ صحابہ اکرام قرآن پڑھ کے روتے تھے، بے تحاشا ہچکیاں لیتے تھے کہ ایک ایک آیت پر کہ اللہ سزا دے گا، کہیں مجھے سزا، میں ان سزاواروں میں تو شامل نہیں ہوں، اللہ پکڑ کرے گا، کہیں میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو پکڑے جائیں گے قیامت کے دن. ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن رسولوں کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر اپنی مخلوقات میں کیا ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، بعد والوں کو ہم چلتا کریں گے. مجرموں کے ساتھ ہم یہی کرتے، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ مِن مَاءٍ مَّهِينٍ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ہلکے پانی سے، گندے پانی سے ہم نے تمہیں، اور اس پانی کو کانٹ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ماں کے پیٹ کے اندر رحم مادر کی تھیلی میں 3 پردوں کے اندر تم نے اِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. ہم بڑا اس پر زور رکھتے ہیں، ہم قادر تھے، ہم تمہاری اپنی قدرت سے ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے، لیکن تم نے احساس ہی نہیں کیا. ہم نے زمین کو رہنے کے لیے، زندوں کے لیے تم پیٹ پر رہو زمین کی، جیسی تم مر جاؤ اس کے پیٹ میں چلے جاؤ. لیکن کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے. پھر جنتیوں دوزخیوں کا ذکر ہے. اگر اور اس میں ایک خاص بات آئی ہے
فَإِن كَانَ لَكُمْ كِيدٌ فَكِيدُونَ، اے لوگو تم اگر میرے بارے میں کوئی چال چل سکتے ہو تو چال چلو، مجھے اللہ بچا لے گا اور پھر مجھے اس چال کا توڑ بھی سکھا دے گا۔ متقی، اللہ سے ڈرنے والے، ناراضگی سے بچنے والے جنت کے باغات میں ہوں گے، اور مجرموں سے، رسولوں کو جھٹنا والوں سے کہہ دیا جائے گا کھا لو، مزے کر لو چند دنوں کے لیے کہ تم مجرم ہو اور تمہارے لیے بڑی قیامت کے دن تباہی ہے۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے قیل لکم ارکعوا لا یرکعون، رکوع کرو، آج دنیا کے کسی عقیدے کے ماننے والوں کی عبادت میں رکوع نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے۔ آخر میں اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب وہ کون سی بات ہے جسے سن کر تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی قرآن کے بعد میں بھی تمہیں کچھ چاہیے تو وہ تمہیں اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کتاب اللہ کی آئے گی، تو پھر اسی کتاب کو تھامو، تمہیں ہدایت ملے گی، چھوڑو بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہوگے، اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔